بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ ضرور آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کے سائنسی انکشافات، اور ہم اس بارے میں غیر مسلم سائنسدانوں کے کچھ تاثرات سن رہے تھے۔ ڈاکٹر جیرالڈ سی گوئنگر، اسکول آف میڈیسن، جارج ٹاؤن یونیورسٹی، واشنگٹن ڈی سی، امریکہ کے شعبہ خلیاتی نباتات میں طبی علم الجنین یعنی میڈیکل ایمبریولوجی کے پروفیسر ہیں۔ ریاض میں انگلش سعودی میڈیکل کانفرنس میں پروفیسر گوئنگر نے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کرتے ہوئے اس میں کہا تھا کہ کچھ قرآن پاک کی آیات میں انسان کے جنسی خلیات کے ملاپ کے وقت سے لے کر انسانی ارتقاء یعنی انسان کے وجود کا بننا، اس کے بارے میں مکمل تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس سے پہلے انسانی ارتقاء کا کوئی واضح اور مکمل ریکارڈ نہیں تھا۔ انسانی ارتقاء کے اکثر مراحل قرآن پاک میں صدیوں پہلے بیان کر دیے گئے اور اب صدیوں بعد ہی سائنسی لٹریچر میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر یوشی ہیدے کوزائی، ٹوکیو یونیورسٹی جاپان میں پروفیسر ایمریٹس ہیں۔ اس سے پہلے وہ متاکا ٹوکیو کے قومی فلکیاتی رصد گاہ کے ڈائریکٹر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن میں بیان کردہ ٹھیک فلکیاتی حقائق جان کر بہت متاثر ہوا، جبکہ ہمارے دور کے ماہرین فلکیات ان حقائق تک پہنچنے کے لیے کائنات کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی کوششیں اس کے بہت چھوٹے حصے کو سمجھنے پر مرکوز کر رکھی ہیں، کیونکہ دوربین استعمال کر کے ہم پوری کائنات کے بارے میں سوچے بغیر آسمان کے بہت تھوڑے حصوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا میں قرآن پڑھ کر اور اٹھائے جانے والے سوالوں کے جواب دے کر یہ سمجھتا ہوں کہ میں کائنات کی تحقیق اور تفتیش کے لیے اپنا مستقبل کا راستہ معلوم کر سکتا ہوں۔ ایک اور پروفیسر تجادت تیجاسن، چیانگ مائی یونیورسٹی، چیانگ مائی، تھائی لینڈ کے شعبہ تشریح اعضاء کے چیئرمین ہیں۔ اس سے پہلے وہ اسی یونیورسٹی کے شعبہ طب کے ڈین تھے۔ ریاض، سعودی عرب میں 8ویں سعودی میڈیکل کانفرنس میں پروفیسر تیجاسن کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ پچھلے 3 سال کے دوران مجھے قرآن پاک سے دلچسپی رہی۔ اپنے مطالعے سے اور جو کچھ میں نے اس کانفرنس میں جانا ہے، اس سے مجھے یقین ہے کہ قرآن میں 1400 سال پہلے جو چیز ریکارڈ ہوئی تھی ضرور سچ ہے، جسے سائنسی ذرائع سے ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، لہٰذا آپ ضرور ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ سچائی انسانوں تک پہنچائی اور ان پر یہ ہدایت یعنی یہ ہدایت یقیناً خالق یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اب یہ کہنے کا وقت آ چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی وہ مسلمان ہو گئے۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اس
کانفرنس کے شاندار اور نہایت کامیاب انتظامات پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے نہ صرف سائنسی اور مذہبی نقطۂ نظر سے فائدہ اٹھایا ہے بلکہ مجھے کئی مشہور سائنسدانوں سے ملنے اور شرکائے کانفرنس سے نئی دوستیاں کرنے کا بھی موقع ملا ہے، مگر یہاں آ کر جو چیز مجھے سب سے قیمتی حاصل ہوئی ہے اور وہ ہے کلمہ شہادت، یعنی میرا مسلمان ہونا۔ قرآن کریم کے سائنسی انکشافات سلسلہ جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔